السلام علیکم۔ جب ہم لوگ جوان ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس اتنی عقل آ جاتی ہے کہ ہم حق کی پہچان کر سکیں، لیکن جب ہم دنیا میں کسی کا حق اگر مارتے ہیں، کسی کا حق نہیں دیتے ہیں، تو سامنے والے کو برا لگتا ہے۔ اور برا کیوں نہ لگے؟ کیونکہ اس کا اس چیز پہ حق ہے۔ لیکن حق کو ڈیفائن کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں اچھے سے کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ کس کا کتنا حق ہے، لیکن ہم لوگ اس کو عربی میں پڑھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اس حق کو پتہ نہیں چل پاتا کہ کس کا کتنا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن میں اپنا حق کم رکھا ہے، لیکن انسانوں کے اوپر انسان کا حق زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی بادشاہ ہے، اس کا بس 4-5 ایسے بڑے بڑے جو بتا دیے، جیسے نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گیا، اور لیکن انسان کے اوپر انسان کا حق، والدین کا، اپنے خون کے رشتے کا، بیوی بچوں کا، اور مسافر کا، مسکین، یتیم، سب کا حق بتایا۔ اور غلطی سے ہر ایک آدمی کا حق مار لیتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ بدسلوکی اور بے اخلاقی اور جانے انجانے میں بہت ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو اس کو پتہ نہیں چل پاتا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ غلطیوں سے بچنا ہے، انسان کے ساتھ انسانیت اچھے سے کرنی ہے، اور اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک انسان جنت میں جانے والا ہے، لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے اور بولتا ہے کہ اے اللہ، اس نے میرا حق مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کا جب حساب پورا کرتے ہیں تو اس کو جنت سے جہنم تک چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اتنا اس کا حق مارا رہتا ہے، اس کی ساری نیکیاں اس کو دی جاتی ہیں۔ آج کل حج زیادہ ہو رہے ہیں، عمرے زیادہ ہو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن انسان کے اوپر بھی ہم لوگ کو بہت خیال کرنا ہے کہ بھائی ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست، ہمارے رشتہ دار، ان سے ہمارا اچھا سلوک ہے کہ نہیں ہے۔ ہم جس شہر میں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، ہم اچھے جانے جاتے ہیں کہ نہیں جانے جاتے ہیں؟ یہ سب بھی ہمیں بہت دھیان دینے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، اور اس برائی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں سے، غلطیوں سے ہمیں حفاظت عطا فرمائے، اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔